الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 سے زائد مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذخیرے میں 200 سے زائد مرتبہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ امت مسلمہ کا ایسا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر عقیدہ ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی محنتیں دین کی چل رہی ہیں، وہ مدارس کی شکل میں ہوں یا مساجد کی شکل میں ہوں یا خانقاہوں کی شکل میں ہوں یا دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہوں یا میدان جہاد کی صورت میں ہوں یا سیاست کے اندر علماء کرام کے کردار کی صورت میں ہوں، جتنی بھی دنیا کے اندر دین کی محنتیں کسی بھی حوالے سے چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری محنتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا باقی جماعتیں تو کہتی ہیں یا نہیں کہتی ہیں، لیکن تبلیغی جماعت والے حضرات جب بھی دعوت دینے لگتے ہیں تو ایک بات یہ حضرات ضرور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں دین بھی ملا اور دین کی محنت بھی ملی۔ وہ اس بات کا اعلان ہے کیوں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام آئے، تشریف لے گئے، ان کے بعد شیس علیہ السلام وہ تشریف لے گئے، نوح علیہ السلام
وہ تشریف لے گئے تو آگے دوسرا نبی، یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک نبی کے بعد ایک نبی آتا رہا۔ تو پہلے نبی کے بعد نبی آتے رہے، محنت کرتے رہے، انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ ایک نبی اگر فوت ہو گئے تو ان کے بعد دوسرے نبی نے آ کر محنت شروع کر دینی تھی۔ کیا قیامت تک حضور علیہ السلام زندہ رہیں گے کہ دوسرے نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، نہیں، موت کا مزہ تو ہر ایک جان نے چکھنا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو پھر جب حضور علیہ السلام وفات بھی پا جائیں گے اور آپ کا دین قیامت تک بھی رہے گا، تو پھر بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی کیا صورت ہوگی، کیا شکل ہوگی؟ پہلے تو جو ہے وہ نبی کی جگہ نبی آ جایا کرتے تھے، اب حضور علیہ السلام وفات بھی پائیں گے اور آپ کا دین قیامت تک بھی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں دو چیزیں، ایک چیز اپنے ذمہ لگا لی اور ایک چیز ہمارے ذمہ لگا دی۔ اپنے ذمہ تو یہ لگا لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ حضور علیہ السلام پر جو نازل ہوا، یہ ہماری طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے لیتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ حفاظت تو اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے ہو گئی، اب اس کو پھیلانا کیسے، نشر و اشاعت اس کی کیسے ہوگی؟ جن تک اس کا علم نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ مطلب پہلے یہی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ ایک پیغمبر آئے، پھر انہوں نے یہ محنت شروع کی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسرے پیغمبر آئے، جہاں محنت چھوڑی تھی وہاں سے آگے محنت شروع کر دی۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ وفات پا گئے، تو اب آپ کی وفات کے بعد اس امت کو دین کے اوپر قائم رکھنے کے لیے اور بھٹکے ہوئوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، اب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہو، یہ سب امتوں میں بہترین امت ہو۔ اور اس کی بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گئے ہو۔ اب تمہارے ذمے ہے کہ تم وہ نبیوں والا کام کرو۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ایک خاص مخصوص شکل نہیں ہے، اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ مدارس بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہیں، مساجد بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کی محنت امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، خانقاہوں کے اندر جو اللہ کے نیک ولی اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ اللہ کرا رہے ہیں، وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اور سیاست کے میدان میں جو علماء حق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ یہ سب ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب جب آخری نبی ہیں تو ان کے دین کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر حضور علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے تو پھر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، پھر مدرسے بنانے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی، پھر مساجد بنا کر ان میں وعظ و نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ پیغمبر اللہ کے کوئی اور آ جاتے اور وہ آ کر وہی کام کرتے جو نبی کرتے تھے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا تو ہمارے ذمہ یہ کام لگ گیا۔ ایک بات، جہاں حضور علیہ السلام نے 200 مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، اس کی ان احادیث میں سے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے
اپنی 2 انگلیوں کا یہ اشارہ کیا، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی، اشارہ کر کے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح یہ انگلی اور یہ انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فطری طور پر بھی اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ ان 2 انگلیوں کے درمیان تو فاصلہ آ گیا، ان 2 کے درمیان بھی فاصلہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ان 2 کے درمیان فاصلہ اب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، مطلب میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فاصلہ یا بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو پیدائشی طور پر ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی آ بھی جائے، نکل بھی آئے، تو وہ بھدی لگے گی، بری لگے گی، ناگوار لگے گی، جس کے ہاتھ میں ہوگی اس کو بھی اچھی نہیں لگے گی۔ تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، فیس جمع کرانی پڑے گی، ڈاکٹر کو دکھا کر کہا جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کاٹو، حالانکہ پتہ ہے ویسے کہیں سوئی لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتی، لیکن ان انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی اگر آ جائے تو اس کو کٹوانے کے لیے تیار ہے، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اس کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا، حضور علیہ السلام چونکہ جامع الکلم تھے، ایسا ارشاد فرماتے تھے کہ اس کا معنی بہت وسیع ہوا کرتا تھا۔ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے اور اس کی تفسیر میں محدثین نے کتابیں بھر ڈالی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہوں۔ اب اس کی تفسیر میں محدثین نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ جس طرح اس 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں، تو حضرت محمد رسول اللہ اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نبی نہیں آنے والا۔ جس طرح اگر کوئی زبردستی پیدائشی طور پر غیر فطری، یعنی فطرت کا تقاضا 2 ہی انگلیاں ہیں یہاں، لیکن اگر غیر فطری طور پر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو یہاں پر پیدائشی انگلی یا گوشت کی بوٹی نکل آئے، تو اس کے لیے پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، جان لگا کے، تکلیف برداشت کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اگر کوئی غیر فطری طور پر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو فرمایا کہ اس کے لیے تم کو وقت بھی نکالنا پڑے گا، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، جان بھی قربان کرنی پڑے گی، تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے گی، اور اس جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے حضور علیہ السلام۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے صرف بتایا، یہ نہیں بتایا کہ بس میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ امت کو آگاہ فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، میرے بعد عنقریب 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میری امت تم یہ سبق یاد کر لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 30 دجال، اور پھر ان 30 دجالوں میں سے 2 دجال ایسے تھے جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی کھڑے ہوئے، ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی۔ یمامہ کا مسیلمہ کذاب اور یمن کا اسود عنسی۔ اسود عنسی کو حضور علیہ السلام نے لشکر بھیج کر، صحابہ اکرام کا لشکر بھیج کر قتل کروایا، قتل کروا کے ہمیں یہ بتایا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو قتل کر۔ مسیلمہ کذاب نے 2 آدمی حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے، قاصد بنا کر، سفیر بنا کر، جیسے دوسرے ملکوں کے سفیر آتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے ملک کے سفیر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو اسی طرح 2 سفیر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے، پیغام لے کر آئے، حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ہمارے سردار نے آپ کو پیغام یہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں تحریر لکھ کر دے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مسیلمہ کو ملے گی، تو پھر
ہمارے سردار نے کہا ہے کہ میں اپنے پورے قبیلے سمیت آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ لکھ کر دے دو کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے یوں زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ اپنے سردار سے جا کر کہہ دو کہ نبوت میں سے یہ تنکا بھی مجھے دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو خالصتاً عطائے خداوندی ہے۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی۔ نبوت آپ محنت کرو، نمازوں پر خوب نمازیں پڑھو، بہت بڑے اللہ کے ولی بن جاؤ گے، حرام سے بچو، حلال کی طرف جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، خدمت خلق کرو تو ولی بن جاؤ گے، غوث کتب ابدال بن جاؤ گے، ولایت کے عہدے حاصل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے پرائمری اسکول میں داخلہ لے لو، 5 سال کے بعد پرائمری پاس ہو جاؤ گے، آپ ہائی اسکول میں چلے جاؤ، محنت کرو، میٹرک پاس ہو جاؤ گے، آپ کالج میں چلے جاؤ، انٹر پاس ہو جاؤ گے، بی اے کر لو گے، آپ ایم اے کر لو گے، آپ یونیورسٹی میں چلے جاؤ میڈیکل میں تو آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جاؤ گے، آپ لا کالج میں چلے جاؤ تو آپ ایل ایل بی وکیل بن جاؤ گے، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاؤ تو آپ بہترین انجینئر بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ مدرسے میں ہی قرآن شریف پڑھ کر پھر مزید پڑھنا چاہو، درجہ کتب میں داخلہ لے لو تو 10-12 سال کے بعد آپ عالم بن جاؤ گے۔ فقہ پر محنت کرو، آپ مفتی بن جاؤ گے، حدیث پر محنت کرو، آپ شیخ الحدیث بن جاؤ گے، تفسیر پر محنت کرو، آپ مفسر قرآن بن جاؤ گے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ دنیا کے جتنے بھی دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے عہدے ہیں وہ سب محنت سے مل جاتے ہیں، لیکن واحد نبوت کا جو منصب ہے یہ کسی کو بھی محنت سے نہیں ملتا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام بھیجا کہ یہ تنکا بھی میں تمہیں نبوت میں سے دینے کا اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ یہ میرے رب کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور اس کو کوئی اور دے۔ نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو کہ چل بھائی میں نبی ہوں، آدھی نبوت تو لے لے، آدھی میں لیتا ہوں، ایسا کسی کو حق نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم تو مانتے ہیں، ہمارا سردار ہے، جو وہ دعویٰ کرتا ہے ہم اس کے دعوے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم قاصد بن کر آئے ہو، سفیر بن کر آئے ہو، اور سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں اسلام میں، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تم لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو نبی مانے تو اسلام کے اندر اس کے لیے ایک ہی سزا ہے اور وہ قتل ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی دونوں قاصدوں کو کسی جگہ پر مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو پکڑا اور ان دونوں کے سر قلم کر دیے اور فرمایا کہ اس وقت یہ لوگ قاصد تھے اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن آج یہ قاصد نہیں ہے جو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ابھی تک یہ اپنے اسی کفر پر قائم ہے، لہٰذا ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں۔ ایک بات سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال زندگی گزاری۔ 10 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 مرتبہ جہاد کیا کافروں کے ساتھ۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 27 مرتبہ، یعنی 27 جنگیں لڑی کافروں کے ساتھ، اور وہ جنگیں کس لیے تھیں؟ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔
27 جنگیں 10 سال میں لڑیں اور ان 27 جنگوں میں 265 صحابہ اکرام شہید ہوئے، صرف 265 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور کفار 950 قتل ہوئے 10 سالوں کے اندر 27 جنگوں میں۔ یہ فرق ہے جہاد اور دہشت گردی میں، کہ جہاد میں مقصد انسان کو مٹانا نہیں ہوتا، کفر کو مٹانا ہوتا ہے۔ جہاد میں مقصد انسانوں کا خون بہانا نہیں ہوتا، فتنے کا سر کچلنا ہوتا ہے۔ بس صرف ان لوگوں کو قتل کرنا مقصد ہوتا ہے جو فتنے کا سبب بن رہے ہیں، باقی جو کافر ہے وہ جیے رہے، کھائے پیے، کاروبار کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو، تجارت کرو، معاشرتی تعلقات ان کے ساتھ تمہارے رہیں، تجارتی تعلقات تمہارے ان کے ساتھ رہیں، اس میں کوئی اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ ہے جہاد، کہ جب جہاد ہو تو 10 سالوں کے اندر جہاد میں 27 جنگوں میں صرف مسلمان 265 اور کافر 950، یعنی ٹوٹل ملائے جائیں تو کتنے ہو گئے؟ 950 اور 265 کوئی ہے 1200، جزاک اللہ، 1215 انسان 27 جنگوں میں کام آئے۔ آج جو دنیا اسلام کو کہتی ہے کہ دہشت گرد، مسلمان دہشت گرد ہے، یہ جہاد کی بات کرتا ہے اور جہاد دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ ارے بھائی، جہاد میں تو 27 جہادوں میں صرف 1215 انسان قتل ہوئے ہیں۔ تم جو عالمی چیمپئن امن کے بنے ہوئے ہو، تم نے ایک پل کے اندر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا، 3 لاکھ آدمیوں کو چند سیکنڈ کے اندر لقمہ اجل بنا دیا۔ دہشت گردی تو یہ ہے۔ تم نے 1 سال میں عراق پر پابندی لگا کر، دوائیوں پر پابندی لگا کر، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور ہم دنیا میں امن قائم کرنے والے ہیں، وہ لوگ، انہوں نے عالمی دنیا امن کے ٹھیکے داروں نے عراق پر ایک موقع پر 90 کی دہائی میں پابندیاں لگائی۔ اس سال عراق میں دنیا میں بنائی جانے والی دوائیاں عراق میں نہیں مل رہی تھی جان بچانے والی، چھوٹے بچوں کے لیے 10 لاکھ بچے ماؤں کی گودوں میں دوا نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ 10 لاکھ کہنا بہت آسان ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے 10 لاکھ کہنے میں، لیکن وہ 10 لاکھ بچے جن ماؤں کی گودوں میں مرے ہوں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے ہوں گے، ان ماؤں کی دلوں پر کیا گزری ہوگی، ان کے باپوں کی دلوں پر کیا گزری ہوگی، جس فیملی کے وہ بچے مرے ہوں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ 10 لاکھ بچے جو مرے تو عراق کی 10 لاکھ فیملیوں کو تباہ کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے۔ افغانستان کے اندر روس نے 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور ابھی تک امریکہ نے افغانستان کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم تو دنیا میں امن قائم کرنے والے لوگ ہیں، اصل تو دہشت گرد ہی مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ بھائی، مسلمانوں کے تو جہاد کی یہ کیفیت ہم نے آپ کو بتا دی۔ جہاد کا مطلب دہشت گردی نہیں، جہاد کا مطلب دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ آج اگر یہ عالمی دہشت گرد اتنے پاورفل ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاجامے جہاد کے نام سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، مسلمانوں کے اپنے، ٹھیک ہے نا، ہمارا اپنا پیشاب نکلنے لگتا ہے جہاد کے لیے۔ کیوں کہ میں مولوی صاحب ہوں، میرے نیچے ممبر ملا ہوا ہے، قالین بچھا ہوا، مصلی ملا ہوا ہے، اوپر پنکھا ملا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ حجرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جناب ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مرید آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، نذرانہ دے جاتے ہیں، کھانا مجھے 3 وقت کا مل رہا ہے، تو میں پاگل ہوں، میں بے وقوف ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بولوں کہ جاؤ چلو جہاد میں چلتے ہیں؟ جہاد میں تو گولیاں لگیں گی، جہاد میں تو بم پھوٹیں گے، بارودی سرنگیں پڑیں گی، جسم کے چیتھڑے اڑیں گے، تو وہاں جانے کے لیے میں کیوں کہوں گا؟ میرے کو تو اپنا نرم و نازک قالین
اور گدھیلا پسند ہوگا. اس لیے ہمارا مذہبی طبقہ بھی صرف اتنی بات کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھی تھیں, حضور علیہ السلام نے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے تھے, حضور علیہ السلام نے اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ رکوع کیے تھے, اور اتنا لمبا قیام کیا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن ہم علماء, مولوی کہہ رہا ہوں, میں مولویوں کا خادم ہوں, مولوی لوگ, ہم لوگوں نے اپنے مسلمانوں کو کبھی جہاد کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے گھر میں سوائے جہاد اور جنگی ساز و سامان کے کوئی چیز نہیں تھی. تلوار, تیر, نیزے, زرہ, ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وراثت میں چھوڑی تھی. پیسہ وراثت میں نہیں چھوڑا تھا, دولت وراثت میں نہیں چھوڑی تھی. ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام نے جنگوں کے لیے گھوڑے کتنے پالے تھے, ان گھوڑوں کے کیا نام تھے. ہم نے کبھی نہیں بتایا کون سی جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. ہم نے کبھی نہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے کس جنگ میں قدم اکھڑ گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خچر کو ایڑ لگا کر نعرہ لگایا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, سن لو میں نبی ہوں, جھوٹا نہیں ہوں, کہ اگر میرے ساتھیوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو میں بھی پیچھے کی طرف پلٹ جاؤں گا. انا النبی لا کذب, میں سچا نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا سپوت ہوں. یوں کر کے بڑے یہ چیزیں ہم نے بتانا چھوڑ دی تو دنیا نے جہاد کو ایک دھبا سمجھ لیا. وہ ایک صوفی صاحب تھے, سیدھے سادے, وہ اپنی بکری بیچنے کے لیے, بکری کا چھیلا کہتے ہیں ہم سندھی میں, اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, لیلا, بچہ, وہ لے کر پڑی جا رہا تھا بیچنے کے لیے. 4 ٹھگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار یہ بیچارہ بالکل شریف آدمی ہے, اس سے یہ بکری کا بچہ جو ہے ٹھگتے ہیں, اس طرح ٹھگیں کہ چھیننا بھی نہ پڑے, یہ خود ہی ہمیں دے دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مشورہ کر کے ایک اس کے گھر کی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا, ایک تھوڑا آگے جا کر چوک پہ کھڑا ہو گیا جہاں راستے سے اس کو جانا تھا, تیسرا اس سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا, چوتھا اس سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا. اب جیسے یہ گلی سے نکلا اور نکڑ پہ پہنچا تو پہلے ٹھگ نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون, حضرت آپ اتنے شریف انسان, اللہ کے نیک بندے, اور کتا بغل میں لے کر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, خیر تو ہے. اس نے بولا یہ کتا کہاں, یہ تو بکری کا بچہ ہے, کتا نہیں ہے یہ. بولا حضرت آپ کی مرضی ہے, میں تو میرا کام تو بتانا ہے, دنیا دیکھے گی تو مذاق اڑائے گی آپ کا, ہے کتا. چل دیا آگے, اس کی بات کو اس نے نہیں سنا. آگے جو گیا چوک پر تو دوسرا ٹھگ کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی قیامت کی نشانی ہے, قیامت کی نشانی. صوفی صاحب دیکھو کتا لے کر جا رہے ہیں. اب جو دوسرے انسان نے کہا تو اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھنے لگا, ہاتھ لگایا, کانوں کو ہاتھ لگایا اس کے, نہیں بھائی یہ بکری کا بچہ ہے, کتا نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہو. آگے چل دیا. آگے جب تیسری جگہ پر پہنچا تو وہاں تیسرا ٹھگ کھڑا ہوا, کہنے لگا بھائی بدماش لوگوں کے ہاتھ میں تو کتا ہم نے دیکھا تھا, اب شریف لوگوں کے ہاتھ میں بھی کتا آ گیا ہے. اب یہ پریشان ہوا, یار وہاں بھی اس نے بولا, یہاں بھی بولا, یہاں بھی بول رہا ہے, تیسرا بندہ بول رہا ہے. اس نے بکری کے بچے کو نیچے رکھا, اس کو اچھی طرح ہاتھ لگایا, پونچھ دیکھا تو پونچھ بکری کا, کان دیکھے تو کان بکری کے, منہ دیکھا تو وہ بھی بکری کا. اس نے بولا نہیں بھائی یہ بکری کا بچہ ہے. بولا حضرت میرا کام تو بتانا ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. اس نے پھر اٹھایا, چل دیا. آگے جو گیا تو چوتھا ٹھگ آخری وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا. اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, توبہ 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 بھائی, اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی. نمازی پرہیزی آدمی ہے, صبح ہی صبح دیکھو کتا لے کر جا رہا ہے. اب جو چوتھے آدمی سے سنا تو اس نے بکری کا بچہ وہیں پھینکا, بیچارہ واپس گھر چلا گیا. چاروں ٹھگ ملے اور بکری کا بچہ اٹھا لیا. اس طرح جہاد کو عالمی ٹھگوں نے ہمارے سامنے ایک وہ گالی بنا کر رکھا ہے. توبہ توبہ جی, شریف لوگ دیکھو غنڈہ گردی کر رہے ہیں, بابا دہشت گردی کر رہے ہیں. پہلے تو ہمارے مولویوں نے کہا نہیں یہ دہشت گردی, یہ حق ہے, یہ جہاد ہے. یہ وہ اتنا پروپیگنڈا ہوا تو مولویوں نے بھی جہاد کو رکھ کر دوڑ لگا دی کہ بھائی جاؤ
یہ واقعی کوئی دہشت گردی ہے؟ بھائی دہشت گردی اور جہاد میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی میں ایک بم گراؤ 3 لاکھ آدمی مر جاتے ہیں، اور جہاد میں 27 جنگیں کرو تو 1215 انسان جو ہے وہ کام آتے ہیں. یہ فرق ہے کہ انسانیت کا کم سے کم قتل ہو اور کفر مٹے. اصل اسلام کا مقصد یہ ہے. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں اصل جو بات کرنا چاہ رہا تھا، لفظ جہاد آ گیا تو میں تھوڑا اس طرف نکل گیا. اصل جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال میں کتنی جنگیں لڑی تھی جی؟ 27. اور ان 27 جنگوں میں مسلمان 265 اور کافر 950 قتل ہوئے. لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کی سربلندی کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی، تو اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے اور 20,000 مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کو اس میدان میں قتل کیا گیا، اور مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا گیا. قربانی زیادہ وہیں لگتی ہے جہاں زیادہ قیمتی چیز ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ 1 روپے کو بچانے کے لیے 500 خرچ کرو گے جی؟ 1 روپے کی حفاظت کے لیے 500 روپے لگاؤ گے؟ نہیں. آپ 5 کروڑ روپے کو بچانے کے لیے 5,000 بھی لگا سکتے ہو، 5 لاکھ بھی خرچ کر سکتے ہو. خرچ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو لگایا ہے کسی چیز کو بچانے کے لیے، تو جو چیز بچائی جا رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. نبی پاک کی پوری زندگی میں اسلام کو بچانے کے لیے جو جانیں مسلمانوں نے خرچ کی وہ 250، اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ختم نبوت کو بچانے کے لیے جو جانیں مسلمانوں کی، صحابہ کی، سارے مسلمانوں کی نہیں، مسلمان اور بھی شہید ہوئے اس میں، لیکن صرف صحابہ کی جو جانیں خرچ ہوئی وہ 1200. اب 250 زیادہ ہیں یا 1200 زیادہ ہیں؟ 1200 زیادہ ہیں. مطلب زیادہ خرچ ختم نبوت کو بچانے کے لیے کیا گیا. کیوں کہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. ایک آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سارے دین کے اعمال کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا، یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی جھوٹے کو اللہ کا نبی مانتا ہے، یا کسی جھوٹے مدعی نبوت کو صرف مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. مسیلمہ کذاب نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ مسیلمہ کذاب نمازی تھا، روزے رکھتا تھا، حضرت بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، روزے رکھتا تھا، سارے اسلام کے اعمال کرتا تھا. اس کے باوجود اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ کہ اس نے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا. ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرپور خاص سے کچھ دوست آئے سٹی لائٹ ٹاؤن سے، کہنے لگے کہ جی وہاں پر قادیانیوں کی عورتوں نے ہماری عورتوں کا دماغ خراب کر دیا ہے. ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی تم سے تو قادیانی اچھے ہیں. ارے بھائی کیوں اچھے ہیں؟ بولا تم نماز نہیں پڑھتے ہو، داڑھی منڈاتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو. ہماری قادیانی عورتیں جو سہیلیاں ہیں انہوں نے ہم سے آ کر پوچھا کہ بہن جی آپ کے شوہر نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں پڑھتے. آپ کے شوہر کو داڑھی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں داڑھی نہیں ہے. آپ کے شوہر قرآن پڑھتے ہیں؟ کہیں جی وہ تو سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی کہ جی میرے شوہر جو ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور میرے شوہر قرآن بھی پڑھتے ہیں، میرے شوہر کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے ہیں، نشہ بھی نہیں کرتے ہیں. اب بہن آپ ہی بتاؤ، آپ کے ملاؤں نے ہم لوگوں کو کافر کہا ہوا ہے، آپ بتاؤ ہم کافر ہیں یا آپ کافر ہیں؟ عورت تو سیدھی سادھی ہوتی ہے، کسی بھی بات کو جلدی سے پکڑ لیتی ہے. وہاں کی سٹی لائٹ ٹاؤن کی مسلمان خواتین ہر گھر میں قادیانی عورتوں نے جا کر یہ تبلیغ کرنا شروع کر دی.
عورتوں نے اپنے مردوں کی کھنچائی شروع کر دی کہ تمہارے ملاؤں نے خامخواہ قادیانی کو کافر کہا ہوا ہے. یہ قادیانی اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتے, یہ کہتے ہیں احمدی. تو یہاں پر آئے بھائی حفیظ الرحمان صاحب اور میں, ہم دونوں کی تشکیل کی حضرت والد صاحب نے کہ بھائی تم لوگ جاؤ وہاں پر جا کر وہاں ہم گئے. مسجد میں مسلمان جمع ہوئے, برابر میں گھر تھا, وہاں پر خواتین جمع ہو گئی. وہاں ہم نے یہی بات رکھی. ہم نے کہا کہ دیکھیں اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے, اعمال کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ہندو نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, ہندو روزہ رکھے گا تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا, ہندو اگر زکوٰۃ دے گا تو وہ زکوٰۃ کہلائے گی نہیں, کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو قادیانی اگر داڑھی بھی رکھ لے, پٹکا بھی پہن لے اور تہجد کا بھی پابند ہو, لیکن چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے, اس لیے اس کا ایمان ہی نہیں. جب ایمان نہیں تو پھر ان کا کوئی عمل قبول نہیں. پھر ہم نے انہیں قادیانیوں کے عقائد بتائے کہ غلام محمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کے روزے کے متعلق یہ لکھا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے متعلق یہ لکھا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق یہ لکھا ہے. پوری دنیا میں مسلمہ کافر اور مسلمان, کافروں کا ایمان ہے اور مسلمانوں کا علم ہے, مسلمانوں کا ایمان ہے اور کافر اس چیز کو جانتے ہیں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ ایک ہے. عیسائی, ہندو, سکھ, یہودی, بدھسٹ, کمیونسٹ, یہ وہ طبقے ہیں جو حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, لیکن وہ اتنا جانتے ضرور ہیں کہ مسلمان جس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ ایک ہے, دو نہیں ہیں. اور مسلمان تو اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک ہے, دو نہیں ہیں. وہی محمد نام تو کروڑوں کے ملیں گے آپ کو, محمد نام کروڑوں انسانوں کے ملیں گے. ایسے محدثین گزرے جنہوں نے 7 پیڑھیوں تک اپنے نام محمد رکھے ہوئے تھے, محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد, اس طرح انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. اور محمد نام رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے یا محمد, تو جتنوں کے نام ہوں گے محمد وہ سب کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں پکارا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کا نام محمد ہے, اس نام رکھنے کے صدقے میں تم سب کی میں مغفرت کرتا ہوں, جنت میں چلے جاؤ. اس لیے کوشش کر کے اپنی اولاد کا نام جو ہے وہ محمد رکھنا چاہیے. تو محمد نام کروڑوں انسانوں کو ہوں گے, لیکن وہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ایک ہے. لیکن قادیانیوں نے ایک نیا نظریہ دنیا میں متعارف کرا دیا, کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ ایک نہیں, محمد رسول اللہ 2 ہیں. بھائی 2 کیسے ہیں محمد رسول اللہ؟ کہنے لگے ایک تو وہ ہے جس کو تم مانتے ہو, یعنی 190 کروڑ مسلمان جس کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں, اور جس کو دنیا کے سارے قادیانیوں کے علاوہ انسان جانتے ہیں. سکھ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہی ہے, ہندو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہی ہے, اور یہودی عیسائی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ وہی ہے. ساری دنیا کے انسان جانتے ہیں محمد رسول اللہ کو, اور مسلمان محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. وہ ایک ہی محمد رسول اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا, اور ایسا بے مثال پیدا کیا کہ کسی نے, پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا, محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا. خدا تعالیٰ نے اللہ کے اپنے حبیب کا نقش جو بنایا, آپ کا جو شکل مبارک بنائی, نقش و نگار جو آپ کی ذات کو بنایا, تو جس قلم سے آپ کو تخلیق کیا اسی کو توڑ دیا کہ اب ایسی ہستی نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حسن پیدا کیا, حسن خوبصورتی, ٹھیک ہے نا, حسن پیدا کیا. حسن میں سے ایک حصہ نکالا اور 99 حصے الگ کیے. ایک حصہ نکال کر اس کو آدھا کیا, آدھا حصہ سارے انسانوں پر تقسیم کر دیا. 100 میں سے آدھا حصہ سارے انسانوں پر تقسیم کر دیا, اور آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا جس کے حسن کے چرچے. باقی 99 حصے کہاں گئے؟ فرمایا کہ 99 حصے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. حسن دنیا کا جو حسن پیدا کیا گیا
اس کا 99% حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اندازہ لگاؤ کہ کتنے خوبصورت ہوں گے وہ, کتنے حسین ہوں گے وہ, کتنے جمیل ہوں گے وہ. تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر سے فرمایا کرتی تھی کہ لوگوں, زلیخا کے, یوسف کے حسن کے چرچے تو اتنے ہیں نا کہ اس کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. مجھ عائشہ کے یوسف کے حسن کو تو دیکھو کہ جس نے اس کو دیکھا اپنی گردن تک کٹوا دی, پرواہ نہیں کی. اتنے حسین. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ کبھی چاند کو دیکھتے تھے, چاند 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے, یار وہ جو چاند چمک رہا ہے وہ زیادہ چمک والا ہے, یا یہ جو چاند چمک رہا ہے یہ زیادہ چمک والا ہے. صحابہ اکرام آپس میں اس پر تقابل کرنے لگے. تقابل کرتے کرتے صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ نہیں, یہ جو سر چاند ہے, زمین والا جو چاند ہے, اس کی چمک زیادہ ہے, زمین والے چاند کی چمک زیادہ ہے, آسمان والے چاند کی چمک کم ہے. کیوں کہ آسمان والا جو چاند ہے وہ دن میں غائب ہو جاتا ہے اور رات میں نکل آتا ہے, چند تاریخوں کے لیے ہوتا ہے, سائز میں اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. لیکن جو زمین والا چاند ہے یہ جب سے نکلا ہے اس کا غروب ہوگا ہی نہیں, اس کی روشنی ختم ہوگی ہی نہیں, اس کی چاندنی بڑھتی رہے گی. اس چاند سے ابو بکر چاندنی لے گا, صدیق اکبر بن جائے گا, عمر چاندنی لے گا, فاروق اعظم بن جائے گا. اس چاند کی روشنی عثمان لے گا تو ذی-النورین باحیا بن جائے گا, علی لے گا شیر خدا فاتح خیبر بن جائے گا. اس چاند کی روشنی معاویہ لے گا, سیاست کا امام بن جائے گا. اس چاند کی روشنی 11 بیویاں لے گی, مومنوں کی مائیں بن جائیں گی. اس چاند کی روشنی فاطمہ لے گی, جنت کی عورتوں کی سردار بن جائے گی. اس چاند کی روشنی حسن و حسین لیں گے, جنت کے شہیدوں کے سردار بن جائیں گے, جنت کے جوانوں کے سردار بن جائیں گے. اس چاند کی روشنی حمزہ لے گا, جنت کی شہیدوں کا سردار بن جائے گا. اس چاند کی روشنی امت لے گی تو خیر الامم بن جائے گی. اور پھر دلیل یہ دی, کسی نے, اس صحابہ اکرام نے دلیل یہ دی کہ بھائی اس چاند یعنی محمد رسول اللہ کا جو چہرہ ہے یہ بے داغ ہے, اس میں کوئی داغ نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. آسمان والا جو چاند ہے اس کو آج بھی غور سے دیکھو گے تو کوئی کہے گا اندر بیٹھی ہوئی بڑھیا سود کاٹ رہی ہے, کوئی بولے گا بیل ہے اندر. وہ کیوں کہتے ہیں؟ داغ نظر آتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں نا. تو کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند کے چہرے پہ چھائیاں, میرے عربی کا چہرہ صاف ہے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں, یہ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں, اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اتنے معجزات عطا فرمائے, اتنے کمالات عطا فرمائے کہ جن کو انسان بیان کرتے 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 انسان کی 7 نسلیں تو ختم ہو سکتی ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. ایک عربی شاعر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں, نعت میں, ویسے تو عام طور پر جو نعت خوانیاں ہوتی ہیں 4-5 شعروں کی ایک نعت بنا لیتے ہیں, شاعر نے پڑھ دی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ شاعر دیکھو اس نے عربی میں حضور علیہ السلام کی شان میں ایک نعت لکھی. نعت کتنی بڑی تھی؟ 40,000 اشعار تھے. 40,000 اشعار. یوں گننا شروع کر دو, 1 2 3 4 5 تو رات ختم ہو جائے گی, گنتی ختم نہیں ہوگی 40,000 کی. 40,000 اس جوان نے حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھے. آخر میں ایک قطعہ لکھا عربی میں, اس قطعے کا اردو شاعر نے ترجمہ کیا, پھر اس نے اس کو شعروں میں ڈھال کر بہت مشہور ہوا. ہر خطیب اس کو اپنے خطیبانہ انداز میں بیان کرتا ہے. میں خطیب نہیں, میں فقیر آدمی ہوں, میرے کو کوئی خطابت دکھانے, جوہر دکھانے کا شوق نہیں ہے, میں تو بات سمجھانے کے لیے سبق دہراتا ہوں. اس نے کہا, لکھا, تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے کہ میرے سوچ سوچ کر
سوچ سوچ کر میں نے جو اشعار لکھنا شروع کیے، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد میرے سوچ و فکر تھک گئی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ابھی باقی ہے۔ کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، کہا قلم ہے آبلا پا، یعنی آدمی چلتا ہے نا، چلتے 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 آبلا پا کہتے ہیں پیروں میں چھالے پڑ جانا، کہا میرے قلم نے اتنا لکھا ہے کہ میری قلم کے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، قلم ہے آبلا پا ابھی مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا ابھی مدح باقی ہے۔ کہنے والے نے کہا میری عقل تھک گئی، میرا قلم تھک گیا، ورق ختم ہو گئے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف اور مدح باقی ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو بن مانگے عطا کیے ہیں۔ ہم نے آدم کی طرح دعا نہیں کی تھی کہ اللہ محمد کی امت میں سے بنا دینا، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرح، موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دینا۔ اللہ نے بن مانگے، بغیر سوال کیے، بغیر ہاتھ اٹھائے اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی بنا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں آ کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار کر آنا، جوتے اتار کر آنا، کیونکہ تم ایسی مقدس جگہ پر آ رہے ہو جہاں مجھ سے ہم کلام ہونا ہے تمہیں۔ موسیٰ کو تو جوتے اتار کر آنے کا حکم ہے، اور محمد عربی کو جوتوں سمیت عرش پر بلایا جاتا ہے۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا جاتا ہے، معراج کرائی جاتی ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں حضور علیہ السلام۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو ملا کر بھی محمد رسول اللہ کے برابر نہیں سمجھتے۔ کیوں کہ سب نبی اپنی امتوں کے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں وہ اپنی امتوں کے رسول ہیں، لیکن ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے رسول جو ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، ہمارے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کا تو نبی ہے، لیکن ہمارے نبی کا وہ امتی ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی علامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب نیچے نازل کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے امتی بن کر اسلام کو پھیلانے کی محنت کریں گے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر، لیکن قادیانیوں نے کیا نظریہ پیش کیا؟ کہنے لگے کہ وہ محمد رسول اللہ جس کو تم مانتے ہو وہ ایک محمد رسول اللہ ہے، دوسرا محمد رسول اللہ بھی دنیا میں آیا، دوسرا والا جو محمد رسول اللہ ہے وہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے شان میں بڑا ہے۔ بھائی وہ دوسرا محمد رسول اللہ ہے کون؟ تو قادیانی ایک شاعر ہے، اس نے اپنے شعر میں لکھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، یعنی محمد پھر آ گئے اور پہلے والے محمد سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکبر، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ کتنی بڑی توہین ہے حضور علیہ السلام کی، کتنی بڑی اہانت ہے حضور علیہ السلام کی۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم نمازی ہیں، روزہ رکھ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم روزے دار ہیں، درود شریف 1000 دفعہ پڑھ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم درود شریف پڑھنے والے ہیں، داڑھی رکھ کر خوش نہ ہو جانا کہ ہم دینداروں میں شامل ہو گئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کی غیرت اور شرم اور حیا ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور ان کی تڑپ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور ان کی غیرت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ اور آپ کے تاج ختم نبوت کو بچانے کی غیرت اور جو ہے جذبہ اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نمازیں ہمیں نہیں بچا سکیں گی، یہ روزے ہمیں نہیں بچا سکیں گے، یہ داڑیاں ہمیں نہیں بچا سکیں گی، یہ امامے ہمیں نہیں بچا سکیں گے۔ امامہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی سر پہ پہنتا تھا، نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا، روزہ تو وہ بھی رکھتا تھا، حج اس نے بھی کیا تھا، جہاد میں وہ بھی جاتا تھا، لیکن جب مرا حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر
اس کو کفن میں دی، مولانا بیٹھے ہیں اس کی تصدیق کریں گے، اس کو کفن میں دی، اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ نہیں میرے محبوب، آپ نے 1 مرتبہ کہا ہے اس کی مغفرت کر، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کہو گے تو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ نمازی تو وہ بھی تھا، روزے دار تو وہ بھی تھا، داڑھی تو اس کو بھی تھی، سر پہ امامہ تو اس کے بھی تھا، جہاد میں وہ بھی گیا تھا، پھر کیا تھا؟ اس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں تھی۔ یہ جو ہمارے اعمال میں وزن بڑھے گا نا، یہ نبی کی محبت سے بڑھے گا۔ ہمارا کوئی ایک سجدہ ساری زندگی کی، ہمارا جو ایک سجدہ ساری زندگی کی عبادتوں پر اگر بھاری پڑے گا نا تو وہ نبی کی محبت سے پڑے گا۔ ہماری محبتوں کا تو حال یہ ہے۔ دوسرے ملکوں کی، فرانس کے لیے ہم چیخ رہے تھے، فرانس نے توہین کر دی، فرانس نے توہین کر دی، امریکہ نے توہین کر دی، ڈنمارک ناروے نے توہین کر دی۔ بھائی ہم نے کون سے حضور علیہ السلام کو عزت کے تاج پہنائے ہیں؟ معاف کرنا، میرا لہجہ بڑا تلخ ہوتا ہے اور تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پاگل نہیں ہے کہ بلا وجہ ایسے باتیں بولتا رہے، حالات کو دیکھ کر انسان کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کون سے حضور علیہ السلام کے پرچم کو بلند کیا ہے؟ ہم نے کون سا حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے ڈنکے بجائے ہیں؟ ہم نے بھی حضور علیہ السلام کو تو اندازہ لگاؤ 1989 89 آج 2021 ہے، آج 2021 ہے، 1989 سے 99 10 سال، 2009 20 سال، 2019 30 سال، 20 21 آج 32واں سال ہے۔ آج سے 32 سال پہلے دل کے کھانوں سے سننا، سوچنا، اکیلے میں جا کر سوچنا، یہاں پر بھلے نہیں سوچنا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر سوچنا، کیا اس اتنے بڑے سانحے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ 32 سال پہلے جنگ اور ڈان اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا، بوننزا کمپنی کا اشتہار شائع ہوا، اس میں ایک مرد کے نچلے حصے کی، یہاں سے لے کر نچلے دھڑ کی تصویر خاکہ بنایا گیا، خاکہ بنایا گیا، اس کو بوٹ پہنا ہوا ہے، یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھڑا ہے، پیٹ اس کو پہنی ہوئی ہے، اور اس میں پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اس کے ایک جوتے پر لکھا ہوا ہے اللہ، دوسرے جوتے پر لکھا ہوا ہے محمد۔ 32 سال ہو گئے۔ حضرت والد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت FIR کٹوائی، تھانے میں گئے، مقدمہ درج ہوا۔ 32 سال میں کتنے عدالتوں کے چیف جسٹس بدلی ہو گئے، یعنی 20 سال تک تو وہ کیس آپ کے ملک کی عدالتوں میں یوں دھکے کھا رہا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس پوائنٹ پہ دھکے کھا رہا تھا کہ یہ قابل سماعت بھی ہے، یعنی یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ محمد عربی کا نام، ارے وہ نام جو عرش کی پیشانی کی زینت ہے، وہ نام جو جنت کی عورتوں کی، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر لکھا ہوا ہے، وہ نام جو جنت کی ایک ایک محل کی اینٹ اینٹ پر لکھا ہوا ہے، وہ نام جس نام سے آدم کو توبہ نصیب ہوتی ہے، وہ نام جس نام کے صدقے نوح کو نجات ملتی ہے، وہ نام جس نام کے صدقے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ نام جس نام کے صدقے میں موسیٰ کے لیے دریاؤں میں راستے بنتے ہیں، وہ نام جس نام کے صدقے میں محمد رسول اللہ کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ تیرے ملک کے پاکستان میں اس نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے کے بعد تیری عدالتیں 20 سال صرف یہ سوچتی رہی ہے کہ یہ کیس چلنے جیسا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم کل قیامت کے دن محمد عربی کو؟ کیا شکل لے کر جائیں گے؟ کیا بوتھا لے کر جائیں گے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تمہارا ملک تھا، تم نے لیا تھا، تمہاری اکثریت تھی، ووٹ تمہارے تھے، فوج تمہاری تھی، عدلیہ تمہاری تھی، پارلیمنٹ تمہاری تھی، جج تمہارے تھے، پھر میری عزت کا تماشا ہی کیوں بنایا گیا؟ کسی سیاستدان کی عزت کا اتنا تماشا نہیں بنایا گیا، میری عزت کا تماشا بنایا گیا۔ کیا عذر لے کر جائیں گے ہم؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ میں مولوی یہ جواب دوں گا، مجھے مدرسہ پڑھانے سے فرصت نہیں تھی، مجھے نماز پڑھانے سے فرصت نہیں تھی،
میں پیر یہ جواب دوں گا کہ میرے کو مریدوں سے فرصت نہیں تھی، میں نمازی یہ جواب دوں گا کہ مجھے نماز پڑھنے سے فرصت نہیں تھی۔ ارے محمد عربی کو چہرہ دکھانے والا کام کریں ہم۔ آج 32 سال ہو گئے، اس مقدمے کا فریادی بستر پر پڑا ہوا ہے اور جوابدار انتظار میں ہے کہ یہ فریادی مرے تو ہماری جان چھوٹے۔ 32 سال میں محمد عربی کا نام پیشاب اور جوتوں پر لکھے جانے کے مقدمے کا فیصلہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہو سکا ہے۔ 32 سال ایک پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ادھیڑ عمر ہونے کو پہنچ جاتا ہے 32 سال میں، لیکن یہاں محمد عربی کو ہاں عدالت کام کرے گی، زرداری کا کیس ہو اسے پھنسانا ہو، فوج چاہتی ہو عدالت رات کو بھی کھلے گی، نواز شریف کو پھنسانا ہو عدالت رات کو بھی کھلے گی، اور جناب کسی اور سیاستدان کو پھنسانا ہو عدالت رات کو بھی کھلے گی۔ سانگڑ میں ایک بھیل منو بھیل ایک کیس تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، منو بھیل اس کا خاندان اغوا ہو گیا تھا۔ بھیل کے خاندان کو بچانے کے لیے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سوموٹو ایکشن لیا تھا اور انتظامیہ کو، سانگڑ کی انتظامیہ کو ڈنڈا دیا تھا کہ ان کو فوراً جو ہے وہ بازیاب کراؤ۔ سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیا، ایک بھیل کے بچوں کو تحفظ مل گیا، لیکن 32 سال کے اندر محمد عربی کی عزت کو تحفظ نہیں ملا۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی اس ملک کے لیے؟ اس سے بڑی ہماری ہلاکت کیا ہوگی اس ملک کے اندر؟ خدا دکھا رہا ہے نا، کسی ملک میں اتنی بدماشی نہیں جتنی اس ملک میں ہو رہی ہے۔ ارے 4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ اسرائیل میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہے یہ درندے۔ 4 سال کی بچی سے ریپ، 5 سال کی بچی سے ریپ، بیٹا باپ بیٹی سے ریپ کرتا ہے، بیٹا ماں سے ریپ کرتا ہے۔ یہ خدا دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی عزت سے منہ موڑا ہے، تمہاری عزتوں کو مٹی میں نہ ملا دوں تو میں رب نہیں ہوں۔ سر پیٹو، دیواروں سے ٹکراؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ عزتیں چاہتے ہیں تو محمد عربی کی عزت کو سر بلند کرنا پڑے گا، اس کی فکر کرنا پڑے گی، اس کی سوچ پیدا کرنا پڑے گی، تب جا کر کام بنے گا۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ ایک وقت ابھی جو ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، آج 13 تاریخ ہے، 8 تاریخ کو اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟ اسلام کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، نعرے لگائیں، طوائفوں نے نعرے لگائیں، تیرا باپ بھی سن لے، لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی سن لے۔ اور کس کس کا باپ سنے؟ آگے نام لیے، بولا عمران بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، ولی بھی سن لے۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش میں تسبیح پر بس میں اس میں خوش ہوں کہ میں 500 دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی۔ میں اس میں خوش ہوں کہ میں 500 دفعہ استغفار پڑھ لیتا ہوں، اس میں خوش ہوں۔ میں اس میں خوش ہوں کہ میں تیسرے کلمے کی تسبیح 500 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی۔ 5 ٹائم کا نمازی ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی عزت سے آنکھیں موندنے کے جرم میں آپ کی میری نمازیں، آپ کے میرے روزے، آپ کی میرے جہاد، آپ کی میری تبلیغ، آپ کی میری داڑیاں، تہجد، تلاوت کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر نہ مار دی جائیں کہ تمہارے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے میرے محبوب کی عزت پیاری تھی۔ میرے بھائیوں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس کے تحفظ کی فکر کرو گے؟ ارادہ ہے؟ آپ کسی بھی جماعت میں کام کرو، آپ تبلیغی جماعت میں ہو، آپ جمعیت علماء اسلام میں ہو، آپ سپاہی صحابہ میں ہو، آپ JUP میں ہو، آپ جماعت اسلامی میں ہو، آپ پیپلز پارٹی میں ہو، آپ مسلم لیگ میں ہو، آپ کسی اور جماعت میں ہو،
پارٹیاں یہیں رہ جائیں گی، قبر میں نسبت محمدی جائے گی۔ اس لیے اس نسبت کو سنبھالو، اس نسبت کو سنبھالو اور نبھاؤ، اس کے لیے وقت نکالو۔ آنے والی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو اسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے شہر ٹنڈو آدم میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے ایم جناح روڈ پر انشاءاللہ العزیز، جمعرات کا دن، یعنی ایک جمعرات جو ابھی آ رہی ہے اس سے اگلی جمعرات۔ ہم جو حق ہے وہ تو نہیں ادا کر سکتے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اکثر ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی نا، 2 جانور بڑے مشہور ہوئے اس آگ کے متعلق، ایک گرگٹ، دوسرا پرندہ۔ ہاں، گرگٹ پھونک رہا تھا، دور سے کھڑا ہوا پھونک رہا تھا کہ آگ بھڑکے۔ گرگٹ کی پھونک سے آگ تھوڑی بھڑکے گی۔ وہ چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی بھر بھر کے لاتا تھا، اوپر سے پھینکتا تھا، وہ پانی آگ کی تپش میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا۔ لیکن کردار دونوں کا، اللہ کے رسول کو اور اللہ کو تیری میری ضرورت نہیں ہے، مر تو ہم رہے نا، مر تو ہم رہے نا، بچیوں کے ریپ تو ہماریوں کے ہو رہے ہیں نا، بچے تو ہمارے اغوا ہو رہے ہیں نا، برباد تو ہم ہو رہے ہیں نا، تباہی تو معاشرے کی ہماری ہو رہی ہے نا۔ تو ہمارے تباہی سے بچنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ چکی ہوتی ہے نا، چکی کا سینٹر ہوتا ہے، اس سینٹر میں ایک کیل لگا ہوا ہوتا ہے۔ گندم کے جب دانے ڈالو گے نا تو جو دانے اس کیل کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے وہ پسنے سے بچ جاتے ہیں۔ خدا کے عذاب کی چکی چل چکی ہے، خدا کے عذاب کی چکی چل چکی ہے، اور اس چکی کا مرکز اور محور محمد عربی کی ذات ہے۔ چپک جاؤ اس کے ساتھ، مل جاؤ اس کے ساتھ، پسنے سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، اس کانفرنس کی دعوت شروع کرو۔ جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنے موبائل استعمال کرنے والے میرے بھائی ہیں، اپنے اپنے ہر دوست کو دعوت دو کہ بھائی 25 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیوبندیوں کی کانفرنس نہیں ہے، یہ بریلویوں کی کانفرنس نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کی کانفرنس نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلاموں کی کانفرنس ہے، اور اس میں ہم سب کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں مدرسے میں اگر کوئی جلسہ کر رہا ہوں گا تو اپنے، چونکہ میں دیوبندی مسلک سے ہوں تو وہ میرا دیوبندی مسلک کا جلسہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، کہیں اور۔ لیکن یہ کانفرنس پوری امت کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پورے سندھ سے حضرات آتے ہیں، علماء آتے ہیں، عوام آتا ہے۔ ہم نے اس کانفرنس کو کامیاب کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ ایک تو دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی اللہ اس کانفرنس کو کامیاب کرنا ہے۔ دوسرا، پروپیگنڈا کرنا ہے، پبلسٹی کرنی ہے۔ یہ پبلسٹی کا زمانہ ہے، پروپیگنڈا کا دور ہے۔ ہر ایک گلی محلے میں آواز پہنچ جانی چاہیے، ہر گھر میں آواز لگ جانی چاہیے کہ بھائی 25 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد چھتری چوک پر غلامان محمد کا اجتماع ہے۔ اور تیسرا، اس کانفرنس کے اخراجات کے لیے ابھی سے پیسے جوڑنا شروع کر دو۔ 4 دوستوں کی بھی دعوت کرتے ہو نا تو چٹکی بجانے سے دسترخوان نہیں لگ جاتا، اس کے لیے پیسے خرچ کر کے کھانا لگانا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا ہجوم جمع ہوتا ہے، ان کا کھانا، علماء کا کھانا، اسٹیج وغیرہ، یہ سارے خرچے ہوتے ہیں۔ ابھی سے پیسے جوڑنا شروع کرو۔ 25 تاریخ کو یا اس سے پہلے آپ دفتر ختم نبوت میں خود آؤ اور وہاں آ کر جمع کراؤ کہ جناب میں بحیثیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، اس کانفرنس کے اخراجات کے لیے جمع کر لیں۔ یہ 3 کام آپ کر لیں۔ یہ ہے وہ چڑیا کی چونچ میں بھرا ہوا پانی۔ رجسٹر ہے، رجسٹر کھلا ہوا ہے۔ جب نبی کو گالی ملی، ایک طبقہ وہ تھا جو گالیاں دے رہا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو چپ تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو شور مچا رہا تھا ان کے خلاف۔ جو دے رہا تھا اور جو چپ تھا، انجام دونوں کا ایک ہوگا۔ اور جو شور مچا رہا تھا اور ان کو خلاف بول رہا تھا، ان سے برات کر رہا تھا، بچے گا صرف وہ۔ اب ہمیں ان سے الگ ہو کر شور مچا کر اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے کہ نہیں نہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے کرنی ہے، کریں گے نا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ جو صحیح باتیں کہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
اللهم احسن عاقبتنا اللهم حبب ایمان وزین فی اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک. یا اللہ تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك. کھانا پکایا گیا ساتھیوں کے لیے احترام کیا گیا ہے. اگر ساتھ کوئی بھی نہ جائے ورنہ وہ کھانا ایسے رہ جائے گا خراب ہوگا. کوئی ساتھی نہ جائے کوئی ساتھی نہ جائے ورنہ کھانا کافی سارا پکایا خراب ہوگا. السلام جس نے یہ اکرام کروایا وہ کہاں ہے بھائی؟ جس نے یہ اکرام کروایا وہ کہاں ہے؟ کون ہے پتہ نہیں مجھے. راشد مدنی. اچھا راشد نہیں وہ مکی طاہر مکی. اچھا اور کیا بڑی بات. میں پہلے کھانا کھاؤں گا. میں نے کیونکہ 1 کلو کیسے کھانا کھلایا پھر یار مذاق نہیں کر رہا میں. اچھا یہ اس کے بعد ہوا سارا کچھ. اچھا ہاں اس سے قرضہ لیں گے وصول کریں گے اس سے. اللہ پانی کو پلا کے